السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ٹولز آف چوسر ان دا پرولوگ ٹو کینٹربری ٹیلز۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ چوسر نے اپنے ورک دا پرولوگ آف کینٹربری ٹیلز میں اپنی جو فیلنگز تھی یا اپنا ورک اس کے اندر اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے کون سے ٹولز کو استعمال کیا، اور اس کے بعد ہم ریلیونٹ کوٹیشنز دیکھیں گے کہ جہاں پر چوسر نے ان ٹولز کو استعمال کیا۔ اب جیفری چوسر جو تھے انہیں مڈل ایجز کا یعنی میڈیول ٹائم کا سب سے گریٹسٹ پوئٹ مانا جاتا ہے۔ انہیں فادر آف انگلش لٹریچر اور انگلش پوئٹری بھی کہا جاتا ہے۔ چوسر کا ورک جو تھا دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز اور جو اس کے دوسرے ورکس تھے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ کروشل تھے کہ انہوں نے مڈل انگلش ورنیکولر کو استعمال کیا تھا۔ اب جو چوسر کی انگلش ہے اسے آپ اگر ماڈرن ٹائمز کی انگلش سے کمپیریزن کریں تو اس کے اندر آپ کو اسپیلنگ کا، پروننسیشن کا، سینٹنس اسٹرکچر کا، گرامیٹیکل جو سگنیفیکنس ہے اس میں بڑا ڈفرینس نظر آئے گا۔ جو کلاسیکل ٹائم میں چوسر نے انگلش استعمال کی وہ کیونکہ مڈل انگلش ورنیکولر تھا، اس وجہ سے اس کے ورک کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس کو ہم اس لیکچر کی بدولت ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں چوسرز کے ٹولز وہ ویز ہوتے ہیں، وہ راستے ہوتے ہیں جو رائٹرز یا پوئٹس استعمال کرتے ہیں کہ اپنی جو فیلنگز ہے اسے ایکسپریس کریں۔ اب انگلش لٹریچر کو دیکھیں تو اس کے اپنے ٹولز ہیں، اردو لٹریچر کو دیکھیں تو رائٹرز کے اپنے ٹولز ہیں، ہندی لٹریچر کو دیکھیں، بنگالی لٹریچر کو دیکھیں، امریکن لٹریچر کو دیکھیں، فرینچ لٹریچر کو دیکھیں، تو ہر رائٹر کے اپنے کچھ ٹولز ہیں، کچھ یونیورسل ٹولز ہیں اور کچھ ٹولز پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں۔ اب جو چوسر کے 3 بیسک ٹولز ہیں وہ ہیومر، آئرنی اور سٹائر ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم انہی 3 ٹولز کو بہت ڈیٹیل وے میں ڈسکس کریں گے۔ اب جو چوسر کا ہیومر ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک جو اچھا رائٹر ہے اس کی جو اسینشیل کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر ہیومر کی کوالٹی موجود ہونی چاہیے۔ جو چوسر تھے جو کہ گریٹسٹ پوئٹ تھے میڈیول ٹائمز کے، جو کہ ڈارک ایجز سے یورپ کی، انہیں پتہ تھا کہ ہیومرس ٹچ کس طریقے سے اپنے ورک کو دینا ہے۔ اب جو چوسر کا ہیومر ہے وہ دوسرے رائٹر کے ہیومر سے اس بدولت بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے کہ چوسر کے ہیومر کا مطلب کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی کی پرسنل فیلنگ کو ہرٹ کرنا نہیں، بلکہ معاشرے کی، سوسائٹی کی یا اس پرسن کی آبجیکٹو پکچر پیش کرنا، ایک مرر کے طور پر ان کا ہیومر ایکٹ کرتا ہوتا تھا۔ اب جو پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز ہے یہ چوسر کا جو ہیومر ہے اسے تمام رسپیکٹ اور تمام ورائٹیز میں ظاہر کرتا ہے۔ جو چوسر کے کریکٹر ہیں، چاہے وہ مونک ہو، چاہے وہ پرائرس ہو، چاہے وہ فرائر ہو یا دوسرے کریکٹر جو جتنے بھی اس پرولوگ میں ڈسکس ہوئے، ان کے اندر ایک عجیب قسم کا ہیومرس ٹچ ہے جو کہ چوسر نے استعمال کیا ان کی ڈپکشن کرنے کے لیے۔ اب کریکٹر انالیسس کی بات کرتے ہیں، ان ریلیونٹ کوٹس کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں چوسر نے ہیومر کو استعمال کیا۔ اب پرائرس کا کریکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں، اور بھی بہت سارے کریکٹر ہیں لیکن یہ کریکٹر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ کریکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ چوسر نے ہیومر کا استعمال کیا کہ جب اس نے پرائرس کو ڈسکس کیا، جیسے اس لائن میں آپ دیکھیں اینڈ شی واز کلیپٹ میڈم ایگلنٹائن۔ ایگلنٹائن ایک قسم کا وائلڈ روز ہے جو کہ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، تو اس نے وہاں پر کہا کہ جو کریکٹر ہے پرائرس کا اسے میڈم ایگلنٹائن کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، تو ایک ہیومرس وے میں اس نے کہا کہ اسے پھر بھی میڈم ایگلنٹائن کا لقب ملا ہوا تھا۔ چوسر میکس ہیومرس کمنٹس ایٹ ہر ٹینڈرنیس وین ہی سیز دیٹ شی وڈ ویپ اف شی سا اے ماؤس کاٹ ان ٹریپ۔ اب چوسر جو تھے انہوں نے ہیومرس ایک کمنٹ کیا، وہ اس بارے میں کیا کہ جب وہ پرائرس جو ان کا کریکٹر تھا وہ ایک چوہے کو ایک ٹریپ کے اندر دیکھتی تھی تو اسے رونا آ جاتا ہوتا تھا۔ ان لائنز میں دیکھیے یہ ڈسکس کیا گیا ہے، شی وڈ ویپ اف دیٹ شی سا اے ماؤس کاٹ ان دا ٹریپ۔ اب اس میں دیکھیں ہیومر اس طریقے سے ہے کہ یہ جو کریکٹر ہے پرائرس کا یہ اتنی ٹینڈر ہارٹڈ بننے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک ماؤس جو ہے اس کی کیٹاسٹرافی اور اس کی کنڈیشن اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن میڈیول ٹائم میں جو انسانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی اس کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی۔ شی کاپیڈ دا ٹون آف اسٹیٹفورڈ ایٹ بووے اسکول۔
یہ شو کرتی ہے کہ وہ بولنے کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر جو اس کی بات چیت تھی، وہ اپنی ٹون کو چھوڑ کے دوسری ٹون کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی تھی، یعنی اس کا اپنا آئیڈینٹی کرائسس بھی تھا، اسے اپنی آئیڈینٹی کا مطلب نہیں پتہ تھا کہ اس کی آئیڈینٹی ہے کیا، تو وہ دوسری ٹون کو کاپی کرتی تھی جو اس کی وہ لندنش قسم کی ٹون کو کاپی کرتی تھی. تو یہاں پہ بھی چوسر نے ہیومر کا استعمال کیا ہے. اب کریکٹر انالیسز میں ہیومر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کے اندر جو دوسرا کریکٹر آتا ہے ہائرارکی میں وہ مونک ہے. مونک اور فرائر دو کریکٹر ایسے ہیں جو ریلیجیس کلاس کو ڈپکٹ کرتے ہیں. اب چوسر نے ہیومر کا استعمال کیا اس کریکٹر کو بھی ڈپکٹ کرنے میں. کٹیشن دیکھ دیتے ہیں ریلیونٹ. اینڈ ایک ہز فیس ایز ہی ہیڈ بین انوائنٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر کوئی بام لگایا گیا ہے. تو ایک یہ ہیومرس ٹچ ہے. ایک لائٹر نوٹ پہ چوسر نے یہ بات کی ہے. ہز آئیز ٹیپ اینڈ رولنج ان ہز ہیڈ، یعنی اس کی آنکھیں باہر کو ابری ہوئی تھی اور اس کے ماتھے تک آئی ہوئی تھی. اب جو ورسٹ ترین کریکٹر ہے ریلیجیس کلاس کا وہ فرائر کا کریکٹر ہے. ہی واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا ورسٹ کریکٹر آف ریلیجیس کلاس. اب چوسر نے اس کو ڈپکٹ کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ کیئرفلی اظہار اپنی جو فیلنگ ہے اس کا کیا ہے. دیر واز نو مین نو ویئر سو ورچوس. اب اس نے ہیومرس وے میں کہا ہے کہ اس سے زیادہ نیک اور ورچوس آدمی کوئی نہیں ہے. حالانکہ جو فرائر تھا وہ ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرتا تھا اپنے پرسنل موٹیو کو حاصل کرنے کے لیے. جو چوسر کا ہیومر ہے وہ آئرنی اور سٹائر کے اوپر بیس کرتا ہے. تو چوسر کا جو ہیومر ہے اس کے اندر جب ہم ڈیپ اس کو ڈگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر صرف ہیومرس ٹچ نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کی آبجیکٹیو پکچر دکھانا مقصود ہے اور اس کا مقصد ہے. اب چوسر کا سٹائر دیکھ لیتے ہیں. اب سٹائر کیا چیز ہے؟ سٹائر سے مراد کہ ایک معاشرے کی یا سوسائٹی کے جو ایولز ہیں ان کو ہارش ٹون میں ایکسپریس کرنا، یہ سٹائر کہلاتا ہے. چوسر نے بہت زیادہ افیکٹولی استعمال کیا سٹائر کو. اس کے علاوہ الیگزینڈر پوپ بھی سٹائریکل تھے ٹون میں. اب سٹائر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پنجنٹ ہوتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے ہیومر سے. چوسر کا جو سٹائر ہوتا ہے وہ ریلیجیس کلاس، یعنی جو لوگ ریلیجن سے مطابقت رکھتے تھے یا تعلق رکھتے تھے ان کو انہوں نے اپنے طنز کا نشانہ بنایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مونک کا کریکٹر ہو، فرائر کا کریکٹر ہو یا دوسرے ریلیجیس ایکلیسٹیکل کلاسز ہوں، انہوں نے جو مذہب تھا، جو ریلیجن تھا، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا میڈیول ٹائم میں. اگر ہم اس کو اپنی سوسائٹی سے بھی لنک کریں، انڈو پاک یا بنگلہ دیش کے تناظر میں بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے کریکٹر آج بھی مونکس موجود ہیں کہ جو اپنے مقاصد کے لیے ریلیجن کا استعمال کرتے ہیں. The satirical tone prevalent in the portrayal of character of monk, the friar, the prioress and squire. The satirical tone prevalent in the portrayal of the character of monk, the friar, the prioress and squire. اب جو سیٹائریکل ٹون ہے وہ مونک کے کریکٹر میں آتی ہے، وہ فرائر کے کریکٹر میں آتی ہے، وہ پرائرس کے کریکٹر میں آتی ہے، اور اسکوائر جو کہ ایک لسٹی بیچلر تھا اس کے کریکٹر میں بھی آتی ہے. اب چوسر سٹائر کے ذریعے جو میڈیول ٹائم تھا اس کی جو فالس تھی، جو شارٹ کمنگز تھی، جو ایولس تھی، اسے ایکسپریس کرتے ہیں. اسکوائر ایک بیچلر تھا، اس کے بارے میں چوسر نے سٹائریکل ٹون کو استعمال کیا. While exposing his moral corruption, Chaucer was satirical in his tone. اب جو اس کی مورل کرپشن تھی کیونکہ وہ ایک لسٹی بیچلر تھا، اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چوسر نے سٹائریکل ٹون کو استعمال کیا. A lover and lusty bachelor. Prioress. She was the woman who is after materialistic possession and aristocratic women. اب پرائرس جو تھی اس زمانے میں سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا، لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز آف اے لائف نہیں تھی. لیکن پرائرس ایک ایسی ویمن تھی جو کہ مٹیریلسٹک پوزیشن کی طرف بھاگتی تھی اور اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ پینڈ ہر ٹو کاؤنٹر فیٹ چیری. یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی جو میلان تھا، جو اس کی سوچ تھی، وہ مٹیریلسٹک پوزیشنز کی طرف زیادہ تھی. مونک. اب جو مونک تھا چوسر کا وہ کیونکہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی تھا، لیکن اس کے اندر انفارچونیٹلی وہ تمام ہیبٹس تھی جو اسے اس جاب کے لیے امپرفیکٹ بناتی تھی. وہ جو ریلیجیس ڈاگماز تھے یا مذہب کے جو قوانین تھے یا مذہب کی تعلیمات تھی
انہیں ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہوتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جو مذہب کی تعلیمات ہیں وہ بہت زیادہ ڈل ہیں، آؤٹ ڈیٹیڈ ہیں اور انہیں چینج کرنا ضروری ہے، بیکاز اٹ واز سو اولڈ اینڈ سم ڈل اسٹریٹ. تو دیٹ شوز دیٹ ہی از اگینسٹ دا ٹیچنگ آف ہز ریلیجن. فرائر. اب جو فرائر ہے اس نے ریلیجن کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اس کی کرپٹ نیچر کو ظاہر کرنے کے لیے چوسر جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنٹ لائنز کہی. ہی واز این ایزی مین ٹو گیو پینس. یہاں پر ٹون زیادہ ہارش ہے. یہاں پہ چوسر کہتے ہیں جو فرائر ہے وہ بہت زیادہ ایزی آدمی تھا کہ اسے برائب کیا جا سکے، اسے پیسے دیا جا سکیں. ہی واز دا بیسٹ بیگر ان دا ہاؤس. اب بیسٹ بیگر ان دا ہاؤس سے مراد ورسٹ کریچر. کوئی بیگر بیسٹ تو نہیں ہوتا. تو یہ سیٹیریکل ٹون ہے چوسر کی. چوسر کی آئرنی دیکھتے ہیں. آئرنی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایکچوئل میننگ اور انٹینڈڈ میننگ ان کے درمیان فرق آ جائے تو اسے کہتے ہیں آئرنی. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اس کی اگزامپل آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایک برائٹ سنی ڈے ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ واہ کیا خوبصورت موسم ہے. تو آپ نے یہ آئرونیکل بات کی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم موسم ہے، لیکن آپ آئرونیکلی یہ بات کر رہے ہیں، طنزیہ لہجے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا خوبصورت موسم ہے. اب جو پرائرس کا کریکٹر ہے وہ آئرونیکل ہے، وہ آئرنی بھی بیس کرتا ہے. کوٹ دیکھ لیتے ہیں ایک امپورٹنٹ اس ریگارڈ میں. شی واز سو چیریٹیبل اینڈ پیٹیس. اب جو پرائرس تھی وہ نہ تو چیریٹیبل تھی نہ اسے پیٹیس تھی، یعنی اسے کسی پہ نہ رحم دلی آتی تھی نہ وہ کسی کا خیال رکھتی تھی. اسے صرف اپنی ذات کی ٹینشن تھی اور اپنی ذات میں وہ مگن رہتی تھی. اینڈ پینڈ ہر ٹو کاؤنٹر فیٹ چیری. یہ بھی اسی ریگارڈ میں امپورٹنٹ لائن آ گئی. دا مونک از آئرونیکلی پریزنٹیڈ. اب جو مونک ہے اسے آئرونیکلی ریپرزینٹ کیا گیا ہے. این آؤٹ رائڈر دیٹ لو وینری. یعنی مونک ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جو کہ بہت اچھا رائڈر ہے، اسے شکار کرنے کا شوق ہے. اب ریلیجیس کلاس اور ایک ریلیجیس پرسن کا کیا تعلق ہے کہ وہ اس قسم کی ایکسٹرا چیزوں کے اندر آئے اور رائڈنگ کرے. اسے تو چاہیے کہ ریلیجن کی خدمت کرے کیونکہ اس نے تو پلیج کیا ہوا ہے ریلیجن کی خدمت کرنے کا. اے مونک دیر واز اے فیئر فار میسٹری. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور آئرونیکل لائن ہے. مونک بہت فیئر ہے یعنی بہت اچھی آپشن ہے ریلیجیس کلاس کی یا ریلیجیس ہیڈ کے طور پر. لیکن آئرونیکلی چوسر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ انفٹ ہے کیونکہ اس کے اندر وہ تمام ہیبٹس، وہ تمام علز موجود ہیں کہ جو اسے انفٹ بناتی ہیں اس کام کے لیے. اب جو آئرنی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر ہے وائف آف بیتھ. اس کے اندر بہت زیادہ آبویس ہے. وائف آف بیتھ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس نے 5 شادیاں کر لی اور وہ چھٹی کی تلاش میں ہے. تو اس کو آئرونیکلی چوسر کہتے ہیں اے گڈ وائف دیئر آف بسائڈ بیتھ. اب اس زمانے کی جو سوسائٹی تھی اس کے اندر آپ جب ملٹیپل میریجز کرتے ہوتے تھے تو اسے غلط سمجھا جاتا ہوتا تھا. ایون آج کی سوسائٹی میں بھی اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اے گڈ وائف دیئر آف بسائڈ بیتھ. تو چوسر نے جو وائف آف بیتھ ہے اسے آئرونیکلی کہا کہ وہ ایک اچھی بیوی ہے. شی واز این وردی مین آل ہر لائف. اب جو وائف آف بیتھ ہے وہ وردی ویمن نہیں تھی، لیکن چوسر یہاں پہ آئرونیکلی اسے وردی ویمن کہتے ہیں. فائنلی ہم کچھ کریٹیکل کمنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو چوسر ہیں انہیں بہت زیادہ رائٹلی جو ہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈرامیٹک جینیس اپنی ایج کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چوسر آرٹ آف کریکٹرائزیشن دیکھیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے بہت اچھے طریقے سے ٹولز کو استعمال کیا، اپنے کریکٹرز کو کریکٹرائز کیا اور انہیں پیش کیا. اور اسی بدولت چوسر کو ون آف دا گریٹسٹ ریفارمر کہا جاتا ہے. اور چوسر کو گریٹسٹ ریفارمر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کا ورک تھا دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز کہ جس نے جو سوسائٹی تھی اسے ریفلیکٹ کروایا کہ آپ کا ریئل فیس یہ ہے. اور جو رینیساں آیا وہ چوسر کی بدولت یہ ہے. یہ چوسر کا ہی ورک تھا کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی نے فیل کیا کہ انہیں اپنے اندر سے یہ ایولز ختم کرنی چاہیے اور ری برتھ آف نالج ہوا اس کے بعد. اب انہوں نے کیا کیا کہ بغیر کسی سبجیکٹیو ایٹیٹیوڈ، بغیر کسی سبجیکٹیوٹی کے لیے معاشرے کی جو پکچر ہے وہ پیش کر دی آبجیکٹیو. اور اس پکچر آبجیکٹیو اس آبجیکٹیو پکچر کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے ہیومر کا استعمال کیا، آئرنی کا استعمال کیا اور سٹائر کا استعمال کیا. تو دس واز دا اینڈ آف مائی لیکچر. ہوپ فلی یو ہیو انڈرسٹوڈ
each and every aspect related to the tools of Chaucer. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں.